مجاہدو مجاہدو لگاؤ ضرب حیدری، لگاؤ ضرب حیدری۔ عباس صحابی تھے یا نہیں؟ حبر الامہ تھے یا نہیں؟ جی ابن عباس کا مقام اصحاب میں ممتاز ترین مقام تھا یا نہیں؟ جب حضرت ابن عباس کا مقام اصحاب میں ممتاز ترین صحابہ کرام میں سے تھا، اور آپ سب متفق ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر اس کو نبی نے منسوخ کر دیا تھا اور ختم کر دیا تھا، اور مگر حضرت ابن عباس واحد صحابی تھے جو آخری دم تک نبی کی رحلت کے بعد جب تک بقید حیات رہے وہ متع کے نظریے پر قائم تھے کہ یہ متع حرام نہیں ہوا، نبی نے حرام نہیں کیا، صرف وہ قائل تھے۔ تو اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابی ستاروں کی طرح ہے، کسی ایک کے پیچھے بھی لگ جاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہو۔ تو ہم حضرت ابن عباس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں زنا کی نسبت اور متع کو ایک حرام کام کی نسبت دی جاتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے یہاں سے تاثر یہ لیا ہوگا کہ یہ ایک سنی ہے اور شیعہ سے سوال کر رہا ہے، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یقین جانیے یہ دونوں ایک ہی مذہب کے ہیں، اور شیعہ مذہب میں دوسرے کو دھوکہ دینا، اپنے آپ کو دوسرے کے مذہب کا ظاہر کرنا، اپنے دین کو چھپانا، دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرنا، ان کے ہاں ایک مذہبی فریضہ ہے۔ ان کی معتبر ترین کتاب اصول کافی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب نے کہا، یا سلیمان انکم علی دین من کتمہ اعزہ اللہ ومن اذاعہ اذلہ اللہ۔ اے سلیمان، تم ایسے دین پر ہو کہ جو اس کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، اور جو اس کو ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا۔ دین چھپانے پر عزت مل رہی ہے اور دین کو ظاہر کرنے پر ذلت کا بتایا جا رہا ہے۔ حالانکہ دین اسلام جو ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اسلام اظہار چاہتا ہے اور مذہب تشیع اخفا چاہتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مذہب اسلام الگ ہے اور مذہب تشیع الگ ہے۔ بہرحال ان کے مذہب کی کتابوں میں ان کا ایک عقیدہ ہے تقیہ۔ اب اس کے بہت سارے فضائل ہیں اور مسائل ہیں اور ان کے احکامات ہیں۔ لا دین لمن لا تقیۃ لہ، لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، کہ جو شیعہ مذہب میں تقیہ نہیں کرتا وہ شیعہ مذہب کے ہاں بے ایمان ہے۔ اور من لا یحضر الفقی میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ من صلی معہم فی الصف الاول کان کمن صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصف الاول۔ من لا یحضر الفقی جو اصول اربع کی سے ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی تقیہ کر کے سنیوں کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے حضور علیہ السلام کے پیچھے صف اول میں نماز پڑھی۔ ایک دھوکے بازی اور الٹا اس کے اوپر ثواب کی امید، یہ ہے مذہب تشیع۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو بیٹھک ہے، ایک طرف سے ایک ذاکر بیٹھا ہے اور دوسری طرف سے بظاہر وہ اہل سنت کا بن کے بیٹھا ہے، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ دونوں مذہب تشیع سے وابستہ ہیں۔ اگلی بات، انہوں نے متے پر بحث کرتے ہوئے اور متے پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ سب سے پہلی بات آپ کے علم میں دینا چاہتا ہوں کہ مذہب تشیع میں جو متع ہے، یہ متع کسی مذہب میں کبھی بھی جائز نہیں تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا ابتدائی اسلام میں جائز تھا پھر حرام ہو گیا پھر ممانعت آ گئی، بھئی یہ شیعوں والے متع کی بات نہیں ہے۔ یہ نکاح موقت، یعنی جس طرح آج نکاح ہوتا ہے اسی طرح یہ نکاح ہوتا تھا، اور اس کی صرف ہے مدت متعین کی جاتی تھی، بس یہ ایک ابتدائی اسلام میں تھا۔ اور یہ بھی بئی معنی نہیں تھا کہ اسلام نے یہ حکم کیا ہو، ہاں یہ تھا کہ یہ دور جہالت سے چلا آ رہا تھا، اسلام نے ابھی تک اس کی ممانعت نہیں کی تھی۔ جس طرح ابتدائی اسلام میں شراب کی حرمت نہیں تھی، لوگ شراب پیتے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام نے یہ حکم کیا تھا کہ شراب کو پیو، نہیں، وہ پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ ہاں یہ تھا کہ اسلام میں ابھی تک ممانعت نہیں آئی تھی۔ تو نکاح موقت جو تھا یہ دور جہالت سے چلا آ رہا تھا، اس میں صرف اتنا تھا کہ اسلام نے ابھی ان کی ممانعت نہیں کی تھی۔ باقی مذہب اہل تشیع والا جو متع ہے یہ کسی مذہب میں کبھی بھی کسی وقت بھی جائز نہیں ہے، اور نہ تھا نہ ہے۔ اور دیکھیں ان کی کتاب تہذیب الاحکام ہے، اس میں لکھا ہوا ہے لا تکون متعۃ الا بامرین،
بے اجل مسمہ و بے اجر مسمہ، کہ متع دو چیزوں کا نام ہے، ایک یہ کہ پیسے کتنے اور وقت کتنا، بس نہ گواہوں کی ضرورت ہے اور نہ اعلان کی ضرورت ہے، اور باقی جو شرائط ہیں نکاح کے ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا یہ زنا نہیں ہے؟ تو مذہب تشیع والا جو متع ہے یہ خالصتاً زنا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور باقی رہی بات کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو کہا گیا ہے، وہ حلت متع کا جو فتویٰ دیتے تھے وہ نکاح موقت کا مسئلہ تھا، اس کا وہ شان ورود ہے، آپ ذرا سماعت فرمائیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہجرت سے 1 یا 2 سال قبل ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 یا 9 سال کی عمر تک اپنے والد گرامی کے ساتھ مکہ ہی میں رہے، اور فتح مکہ کے بعد جب 8 ہجری میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے، ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ میں آئے۔ اب جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آئے تو ان کے مدینہ میں آنے سے پہلے وہ غزوہ خیبر جس میں حرمت متع کا اعلان ہو چکا تھا، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ آنے سے پہلے وہ غزوہ ہو چکا تھا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے بذات خود متع کے بارے میں کوئی موقف نہیں سنا تھا، لیکن وہ متع وہ نکاح موقت ہے، یہ شیعوں والا متع نہیں ہے، وہ نکاح موقت تھا۔ اب اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حلت کا فتویٰ دیتے تھے، لیکن جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، سورہ مومنون ہے اور 18واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر 2 راستے اللہ تعالیٰ نے چھوڑے ہیں، ایک اپنی بیویوں کے لیے اور دوسرا راستہ جو ہے وہ لونڈیوں کے لیے۔ اب یہ 2 صورتیں مستثنیٰ ہیں، ان کے علاوہ تیسری اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو ان 2 راستوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ اختیار کرتا ہے وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ تو مذہب تشیع میں یہ جو نکاح ہے، اس نکاح کی حیثیت زنا سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ دیکھو جی یہ بھی ایک نکاح ہے اور یہ بھی ایک نکاح ہے، یہ بہت خالصتاً ایک جھوٹ اور غلط بیانی ہے۔ اگر متع نکاح ہوتا تو جس آدمی کی 4 بیویاں پہلے سے ہیں تو اس کو متع کی ممانعت ہوتی شیعہ مذہب میں، حالانکہ شیعہ مذہب میں جس کی 4 بیویاں پہلے سے ہیں وہ بھی متع کر سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ متع نکاح نہیں ہے۔ شیعوں والا متع اگر نکاح ہوتا تو 4 شادیاں کرنے والا اس کو شیعہ مذہب کبھی متع کی اجازت نہ دیتا، لیکن پھر بھی وہ اجازت دے رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا یہ متع جو ہے یہ نکاح نہیں ہے، یہ خالصتاً زنا ہے۔ باقی رہی بات کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے یہ پتہ نہیں تھا، لیکن جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی تو ترمذی شریف میں موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے نزول کے بعد فرمایا کل فرجن سواہما حرام، کہ ہر فرج، ہر شرمگاہ جو ان 2 کے علاوہ ہے، یعنی بیویاں اور لونڈیاں، ان کے علاوہ ہے وہ حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا، باقی صحابہ نے بتایا، قرآن کی یہ آیت آئی، اس کے بعد حضرت ابن عباس نے رجوع کیا ہے۔ مذہب اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں اس کے رجوع کا آیا ہے۔ اب جو آدمی یہ کہتا ہے کہ آخری وقت تک حضرت ابن عباس اسی مسئلے پہ قائم رہے، آخری وقت تک، بھئی جھوٹ بولنے سے آدمی کو کبھی کوئی شرم آنی چاہیے، لیکن یہ ایسے ڈھیٹ ہیں کہ غلط بیانی بھی ایسے دھڑیلے سے کرتے ہیں کہ جیسے کوئی عام سنے کہ یہ بڑی حق بیانی ہو رہی ہے۔ یہ انتہائی جھوٹا، مکار
اور دھوکے باز مذہب ہے اور جھوٹ بول کر یہ عوام کو دھوکہ دے رہا ہے۔ دیکھو حضرت ابن عباس آخری وقت تک اسی مسئلے پہ قائم رہے، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ حضرت ابن عباس کا حلت والا فتویٰ وہ بھی تمہارے فائدے کا نہیں ہے، وہ بھی تو نکاح موقت کے لیے تھا، تمہارا متع تو اسلام میں کبھی جائز نہیں تھا۔ اور اس کے بعد حضرت ابن عباس کا رجوع بھی ثابت ہے، اور اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع کیا اور حضرت علی نے سمجھا۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ کہتا ہے کہ اس مسئلے میں ہم ابن عباس کے پیچھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ساری دنیا کو تم نے کہا کہ ہم اماموں کے پیچھے ہیں، اماموں کے پیچھے ہیں، لیکن آپ نے 12 اماموں کو چھوڑ کر اور متے والے مسئلے میں ابن عباس کی تقلید کیوں کی؟ جناب یہ بھی تو ذرا قوم کو بتائیے نا، اور وہ بھی دھوکے کے ساتھ۔ لہٰذا میں عوام اہل سنت کو ہوشیار کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے دھوکوں سے ہوشیار رہیں، اور یہ اپنے آپ کو سنی مذہب کا ظاہر کر کے اور آگے تبلیغ کر رہے ہیں تاکہ اہل سنت کو گمراہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میری بات ایک ذہن میں بھی رہے۔ دیکھیں یہاں ایک اور بات ہے، وہ یہ بات ہے کہ ہم نکاح کو جائز کہتے ہیں، اور ہم سے اگر کوئی پوچھے گا کہ بھئی آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں، ہم بتائیں گے کہ بھئی اتنی بیٹیاں ہیں۔ پھر کوئی پوچھے گا کہ بھئی ان کے نکاح آپ نے کروائے ہیں یا نہیں کروائے، یا کن کا نکاح ہوا ہے، کس کے ساتھ ہوا ہے، تو ہم بغیر کسی جو ہے جھجک کے ہم بتا دیں گے، کیونکہ ہماری اس بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ ہوا ہے، اس بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے۔ مذہب شیعہ زور دیتا ہے کہ متع جائز ہے، متع جائز ہے، قرآن حدیث سے ثابت کرتا ہے۔ کوئی ایک شیعہ مجھے یہ بتائے اپنی بیٹیوں کا نام لے کر کہے کہ میری بیٹی نے فلاں کے ساتھ متع کیا تھا، میری بیٹی نے فلاں کے ساتھ متع کیا تھا، اس بیٹی نے اتنی بار متع کیا اور کن کن سے کروایا، لیکن یہ ظاہر نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلا اندر اندر سے یہ بھی اس کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن قوم کو دھوکہ دینے کے لیے اور عوام کی بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے ایک غلط بیانیاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ وگرنہ کوئی ایک ذاکر ممبر پر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میری اتنی بیٹیاں ہیں اور انہوں نے فلاں فلاں سے متع کیا اور اتنی بار کروایا، کبھی نہیں بتائے گا۔ اس سے پتہ چلا یہ اندر اندر میں اس کو غلط مانتے ہیں، لیکن عوام کو بتاتے نہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم علماء حق کے ساتھ وابستہ رہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان کے دھوکے سے بچائے اور دین حق پر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔